الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج کے درس کا موضوع ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ لوگ کہ جو ان رشتوں کو جوڑتے ہیں کہ جن کے جوڑنے کا اللہ کریم نے حکم دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے حقوق العباد کے بعد جن کے ساتھ حسن سلوک، تعاون اور حتیٰ کہ ان پر مال خرچ کرنے کا قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا، اور وہ جو اللہ نے ترتیب بیان کی ہے تو والدین کے بعد اللہ تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں پر مال خرچ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا اور ان کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کا حکم اور ارشاد فرمایا۔ اسی طرح حدیث طیبہ کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قریبی رشتہ داری نبھانے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اپنے قرابت کے رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب قرابت کے رشتوں میں والدین کی طرف سے تمام رشتے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور والدہ اپنی ماں کی طرف سے جتنے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اتنی بڑی بشارت دی، صلہ رحمی کا اتنا بڑا فائدہ، اتنی بڑی برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسیٰ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ بخاری اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ جو بندہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر کشادگی کی جائے اور اس کی زندگی اور عمر کے اندر برکت پیدا کی جائے، تو اسے چاہیے وہ صلہ رحمی کرے۔ تو آپ دیکھ لیں ہر انسان عموماً دو ہی چیزیں پریشانی کا باعث بنتی ہیں، ایک رزق کی کمی ہے اور ایک انسان اپنی زندگی لمبی چاہتا ہے، لمبی امید رکھتا ہے کہ میں زیادہ دیر اس دنیا کی نعمتوں سے لذت اٹھاتا رہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرابت داری اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں قرابت داروں کے ساتھ تعلق قائم کرنے والوں کے لیے فرمایا، اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی، اس کی زندگی اور عمر میں بھی برکت ہوگی۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب قرابت داری کا یہ درجہ عموماً رشتہ داروں کے ساتھ، جس طرح دانشور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو لڑائی اور جھگڑا ہے یا حسد کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے جو مجھے جانتا ہے، جو مجھے پہچانتا ہے وہی میرے ساتھ حسد کرے گا، جو مجھے جانتا نہیں پہچانتا نہیں وہ میرے ساتھ حسد نہیں کرتا۔ تو شیطان بھی ہماری قرابت داریوں کے درمیان اسی طرح حسد، بغض، کینہ، اس طرح کی چیزیں دلوں میں پیدا کر کے ہمارے تعلق کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس معاملے میں حکم دیا ہے کہ سل من قطعک، کہ تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے، اور اسے معاف کر جو تجھ پر ظلم کرتا ہے، اور فرمایا اس کو عطا کیا کر جو تجھے دینے سے محروم رکھتا ہے۔ یعنی یہاں تک اسلام نے یہ معیار کہ اس قدر حسن سلوک کرنے کا حکم عطا کیا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے کہ جو تیرے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے بدلے میں اچھا سلوک کرے، بلکہ فرمایا صلہ رحمی یہی ہے کہ جو تیرے سے تعلق توڑتا ہے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑا جائے۔ تو دنیاوی معاملات کی وجہ سے تعلق نہیں توڑنا چاہیے۔ ہاں دین کے لیے، اللہ کے لیے ایک بندہ شریعت کی بار بار خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے اعتبار سے پھر وہ تھوڑی دیر قطع تعلقی اگر کی جائے تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن دنیا کے لیے قطع تعلقی 3 دن سے زائد رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ بشارت دی کہ بہتر وہ ہے کہ جو سب سے پہلے کلام کرتا ہے، سلام کرتا ہے اور تعلق کو جوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح
قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے اس رشتہ داری کو توڑنے پر بڑی سخت وعید بیان فرمائی کہ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل یفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، کہ جو لوگ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان کو توڑتے ہیں اور اس طرح زمین میں فساد کرتے ہیں، سن لیں ان لوگوں پر خدا لعنت کرتا ہے، ان کے لیے بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں جوڑنے والا، محبت والا بننا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ایک بندہ ایک مسکین پر مال خرچ کرتا ہے تو فرمایا اس کا ایک اجر ہے، لیکن اگر وہ اپنے ایسے قریبی رشتہ دار جو غریب ہے، ضرورت مند ہے، وہ اس پر خرچ کرتا ہے تو فرمایا ڈبل اجر ہے، ایک صدقے کا اجر اللہ عطا کرے گا، ایک قرابت داری اور صلہ رحمی کا اللہ اجر عطا کرے گا۔ تو یعنی یہ اس حد تک کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں مال دیا ہے اور اپنے وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اپنے قرابت دار، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ انسان کی خالہ اس کی ماں کی جگہ پر ہے اور انسان کا چچا اس کے باپ کی جگہ پر ہے۔ تو اب یہ جو والدین کی طرف سے ددیال اور نیال کے رشتے ہیں ان کے ساتھ اس سے سلوک کرو۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک آدمی کہ وہ اللہ کی محبت کے لیے اپنے کسی بھائی سے ملنے کے لیے دوسری بستی میں جاتا ہے تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے رستے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تو کدھر جا رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس سے کہتا ہے کوئی دنیاوی غرض، کوئی کام؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں صرف اللہ کی محبت میں اپنے بھائی سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آتا ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ تو میری محبت سے میں اس بھائی کے ساتھ محبت کرتا ہے، میں خدا تجھ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اب دیکھ لیں آج ہم چھوٹی سی باتوں پر، ذرا سی باتوں پر اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، قریبیوں سے اپنا جینا مرنا ختم کر دیتے ہیں، اور اللہ کریم نے اس تعلق ختم کرنا، صلہ رحمی کو چھوڑنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قطع رحمی کرتا ہے، تعلق توڑتا ہے دنیاوی وجہ سے، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر کے اس اہم معاملے کی طرف اپنے محبتوں اور اپنے تعاون کے اندر اپنے قریبیوں کو شامل کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل